الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا الأعظم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم بھائی دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حسنین کریمین کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں عرض کی تھی۔ انہی باتوں کو آگے لے کر آج انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام پر لے جاتے ہیں۔ آگے کیونکہ ماہ سفر اور مسفر شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے بھی کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کے اندر بھی کافی ساری رسومات آ چکی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اظہار محبت کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ضمن میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہمیں بھی اس پر کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، اہل علاقہ، برادری، رشتہ داروں کو بھی مبارکباد اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس بچے کو نوازنا چاہیے تاکہ یہ بچہ ان دعاؤں کے ساتھ پلے پھولے اور بڑا ہو۔ اس ضمن میں دوسری بات میں نے عرض کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی نے حرب رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسین رکھا۔ اس کے ضمن میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں ناموں کا انتخاب بھی اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نام کی صفات بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بیٹوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے حسن، حسین اور محسن رکھا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام علماء سے پوچھ کر مشورہ کر کے جن کے معنی اچھے ہوں، صفات اچھی ہوں، ہمیں وہ نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اچھی صفات پیدا ہوں، با اخلاق، با کردار پیدا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کاٹے. کیا کیا بھائی؟
سر کے بال کاٹے. سر کے بال کاٹنا اس طرح کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ یہ سنت موقدہ ہے، سنت عمل ہے، اس کا کاٹنا لازمی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کا وزن کر کے ان بالوں کی مقدار کے مطابق 40 صدقہ کی. ایک بات یہاں نقطے کے طور پر سمجھ رہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک عمل کیا ہے کہ بچوں کے سر کے بال کٹوائے اور پھر ان کو بالوں کی مقدار کے مطابق صدقہ کیا. جہاں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچوں کے بال کاٹنے سے سر کی جو شنوائیاں ہیں، سر کی جو رگیں ہیں، ان کے اوپر جب بلیڈ چلتا ہے تو ان کے اندر خون کی حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا ان بالوں کو اللہ کے پیغمبر نے چاندی کی مقدار کے مطابق صدقہ کیا تاکہ ابتداً بچے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ابھی جتنے تیرے بال ہیں یہ ایک شٹانگ بھی نہیں ہوتے، 2 ماسہ 3 ماسہ 4 ماسہ تیرے یہ بال ہیں، اس کی مقدار کے مطابق تیرا صدقہ ہو رہا ہے تاکہ تو بڑا ہو، تجھے بچپن سے یہ تربیت مل جائے کہ جیسے جیسے تو بڑا ہوتا جائے گا تیرے ایک ایک اعضاء پر صدقہ واجب ہوتا جائے گا، تاکہ تیری تربیت اس انداز سے ہو کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تاکہ آنے والی مصیبتیں میرے راستے سے ہٹ جائیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 7ویں دن حضرت حسین کا ختنہ کرایا. یہ ختنہ کرانا بھی سنت موقدہ ہے. ایک تو سنت کا فائدہ ہے، دوسرا صفائی کا فائدہ ہے، تیسرا ایک ڈاکٹر نے ایک بڑی تحقیق لکھی ہے، فرمایا یہ غیر مسلم ڈاکٹر لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو مسلمان ختنے کا عمل کرتے ہیں اس ختنے کے عمل کی وجہ سے ان کو کینسر نہیں ہوتا، یہ کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور غیر مسلموں کے اندر نفس کے اندر کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ختنہ نہیں کرتے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کتنے حکمتیں رکھی ہیں. جہاں انسان کی صفائی ستھرائی کا ماحول ہے وہیں دنیاوی بھی فائدے ہیں، جسمانی بھی فائدے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی بچپن سے ایک تربیت کر کے ان کے ساتھ ایک عمل کو جوڑ کر پوری امت کو سبق دے دیا ہے کہ یہ میں نے حسنین کریمین کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اور حسنین کریمین نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس طرح میرے ساتھ چلے ہیں، یہ معاملات میرے ساتھ کیے ہیں تاکہ پوری امت کے لیے ان کی زندگی سبق بن جائے. اور آج ہمیں سبق یاد ہے تو وہ شہادت کا سبق یاد ہے جس کو ہم نے عمل میں نہیں لانا. محرم الحرام آئے گا ہم شہادت شروع کر دیں گے. یہ جو 63 سالہ پیچھے والی زندگی ہے کون بیان کرے گا؟ جس کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے وہ کون بیان کرے گا؟ روایات میں آتا ہے تربیت رسول دیکھیں اور اطاعت حسنین کریمین دیکھیں. فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے، سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا. اندر دیکھا کہ حسنین کریمین نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہیں وہ بھی چاندی کے تو فوراً حضور علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا اس بات کا اور حسنین کریمین کو تربیت دی کہ آقا اس بات سے ناراض ہو کے گئے، کیونکہ صحابہ تو مزاج رسول سمجھا کرتے تھے اور فاطمہ الزہرا جہاں بیٹی تھی، جگر گوشہ بطول تھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہیں پر وہ صحابی رسول بھی تھی. وہ تو مزاج رسول سے آشنا تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھا
تو فوراً کیا کیا، حسنین کریمین کو ترغیب دے کر بھیجا کہ ان کنگنوں کو اتارو، جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ یہ فوراً دوڑے اور حضور کے قدموں میں آیا اور آ کر معافی مانگی۔ اور آج ملنگ کیا کرتا ہے، کنگن پہنتا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، الٹی گنگا چل پڑی ہے۔ جو عمل حضرت حسین نے نہیں کیا، جس سے منع کیا، ساری زندگی اس سے منع کرتے رہے کہ میرے آقا اس سے ناراض ہوتے ہیں، لہٰذا کنگن پہنا جرم ہے، حرام ہے، حضور علیہ السلام اس سے منع کرتے رہے اور حسنین کریمین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور آج ملنگ وہی کرتا ہے کہ میں حسین کا دیوانہ ہوں۔ وہ دیوانہ تو نہیں ہے، وہ حسین کا مخالف ہے۔ ابھی ہم نے سبیلیں چلائی ماشاءاللہ، میرے خیال میں ہم سنیوں نے بھی چلائی۔ میں ایک بات آپ کو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، اختلاف رائے ہر ایک بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن ایک بات میری دل سے سن لینا، شاید آپ کے دل میں اتر جائے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نوجوان میری بات سمجھیں گے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار میرا دوست اس طرح ہے کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں، اس کے سر پہ ٹوپی فلاں کلر کی ہے تو میری بھی ایسی ہونی چاہیے، اس نے سفید سوٹ پہن رکھا ہے میرا بھی ایسا چاہیے۔ ہم دو بازار میں جائیں تو لوگ ہم دونوں دوستوں کو دیکھ کے کہیں یہ تو دونوں سکے بھائی ہیں، ایک ہی ماں دے پتر ان دونوں۔ لوگ دیکھ کے ہمیں پہچان نہ سکیں یہ بھائی ہیں یہ دشمن ہیں، یہ دوست ہیں یہ کیا ہیں، لوگ اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے صحابہ حضور کی اطاعت اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح میرا آقا بنتے اس طرح صحابہ بننے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تاریخ کی روایات میں، سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، میرے آقا پتھر اٹھا رہے ہیں تو صحابہ اطاعت میں پتھر اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے آقا کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک اتنی ہے۔ میرے آقا نے کرتا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جسے محبت ہوتی ہے وہ تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا نے روزہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، صبح سحری کرتے، شام کو سب نے افطار کرنا ہوتا، میرے آقا آگے کا روزہ رکھ لیتے، افطاری نہیں کرتے تھے۔ اگلے دن پھر آگے کا 3 4 دن افطاری نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے اتباع رسول میں اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ روزہ رکھتے، شام کو افطاری نہیں کرتے، 7 آگے دن روزہ رکھ لیتے۔ دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ صحابہ تو کمزور ہونا شروع ہو گیا اور کوئی گرنا پڑنا شروع ہو گیا۔ آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ روزہ افطاری نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ تو اطاعت محبت میں اس طرح تھے کہ ایک ایک قدم بڑھ کر کوشش کرتے کہ جس طرح حضور کرتے ہم اس طرح کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے کیا ہیں کہ حسین کربلا میں پیاسا ہے، یہاں سبیلیں چل رہی ہیں۔ اطاعت تو یہ تھی، محبت تو یہ تھی کہ آج پیاسے رہ کے دکھاتے، اس لیے تو حکم ہے کہ تم روزہ رکھو، 9 کا روزہ رکھو، 10 کا روزہ رکھو۔ وہ سفر میں پیاسے تھے، کربلا میں پیاسے تڑپے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو ہم بھی تو پیاسے رہتے۔ ہم نے پیاس کیا، ہم نے تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا، ابھی تم بھی سبیل پیو، ہم تو حسین والے ہیں ہی نہیں۔ عیاشیاں کون کر رہے تھے؟ وہ شمر عیاشیاں کر رہا تھا، ابن زیاد عیاشیاں کر رہا تھا، ادھر یزید عیاشیاں کر رہا تھا۔ عیاشیاں تو وہ کر رہے تھے اور آج ہم عیاشیاں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں ان سے، حسین سے نہیں۔ عملی طور پر تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری محبت حسین سے نہیں ہے، ہماری محبت ہے تو یزید سے ہے، ہماری محبت ہے تو شمر سے ہے، ہماری محبت ہے تو ابن زیاد سے ہے۔ عملی طور پر تو ہم یہ بتا رہے ہیں۔ زبانی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ بھئی یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ اطاعت میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ ایک بچے کا سوٹ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کا بھی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہو کہ دونوں بھائی ایک جیسے نظر آئیں، دونوں میں فرق نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ آپ کی محبت دونوں سے برابر، تاکہ آپ کے بچے اس بات کا فرق محسوس نہ کریں کہ میرے ابو نے اس کو تو اچھا سوٹ لے کے دیا، مجھے گندا لے کے دے دیا، اس کو تو 1000 روپے والا لے کے دیا، مجھے 500 والا لے کے دے دیا، اسے 8000 کی جوتی لے کے دی، مجھے 2000 کی جوتی لے کے دے دی، تاکہ یہ فرق محسوس نہ ہو۔ آپ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اطاعت تو یہ ہے کہ آپ دونوں کی برابری کا معاملہ کریں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم عمل تو کرتے ہیں دشمنوں والا، دعویٰ کرتے ہیں حسین والا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی صحابہ کی اتباع صحیح معنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بھائی؟ کنگن اتار دیے اور ساری زندگی کنگن نہیں پہنے۔ جو آج بھی جو کنگن پہنتا ہے، آج بھی جو کنگن پہنتا ہے، یا وہ لال پیلے دھاگے آج کل شروع ہو گئے ہیں، ایک ہاتھ میں عیسائی پہنتے ہیں، ایک ہاتھ میں سکھ پہنتے ہیں۔ یہ سکھوں کی نشانی ہے اور عیسائیوں کی نشانی ہے، اور میں کئی دفعہ حدیث سنا چکا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، مثال کے طور پر دائیں ہاتھ میں عیسائی دھاگا پہنتے ہیں، تو ہم اس کو اگر دھاگا پہنتے ہیں دائیں ہاتھ میں، تو ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ یہودی پہنتے ہیں بائیں ہاتھ میں، تو ہم بھی پہنتے ہیں بائیں ہاتھ میں، تو ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اتباع رسول کیا ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے، ان میں نہ کنگن ہو، نہ آپ کا دھاگا ہو، نہ کوئی اور رسی ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا عجیب باتیں آ گئی ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس طرح بننے کی کوشش تو کریں نا بھائی۔ یہ فلاں پیر نے پوا دیتا ہے، پیر کو خدا ہے بھائی۔ افسوس والی باتیں ہیں، شفا اللہ سے نہیں مانگتے، پیر سے مانگتے ہیں۔ وہ آپ بیمار پہ ہے، ہسپتال تازی بوتل لوا کے ہے، تو ایک گیا پیر کو شفا لینے واسطے۔ جو اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، ہمیں کیا دے گا؟ بس عقل مر گئی ساڑی ان کی آنکھیں تو ہمیں بات سمجھنے والی ہے۔ صرف کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو، یہ ادھر سے پکڑو، ہے تو کان ہی پکڑنا ہے، بات سمجھنے کی۔ صرف عقل کا فطور ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان اگر دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھے اور باتوں کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے سمجھ ضرور آتی ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ باقی اس کی مرضی ضد ہے، مانے نہ مانے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، منوا تو نبی بھی نہیں سکے۔ حضور السلام ابو جہل کے پاس دن بدن رات اندھیری، نہ بارش نہ کچھ بھی نہیں دیکھا، 24 گھنٹے دروازے پہ پہنچے، چاچا کلمہ پڑھ لے۔ ابو طالب کے پاس دن رات پہنچ گیا، بڑی محبت کرتا ہے حضور سے، دن رات اس کے دروازے پہ، چاچا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا دونوں نے۔ اب اگر ہدایت حضور کے ہاتھ میں ہوتی تو ابو جہل کلمہ نہ پڑھ لیتا، سگا چاچا تھا۔ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لیتا، سگا چاچا تھا۔ آج وہ جہنم میں جاتے؟ کبھی بھی نہ جاتے۔ ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ترغیب دے سکتا ہے نبی بھی، ولی بھی، کتب بھی، ابدال بھی، مولوی بھی، سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے باتیں بتا سکتے ہیں، عمل نہیں کروا سکتے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم نے خود کرنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دوا اور کچھ دعا۔ دوا کیا ہے؟ دوا یہ ہے کہ ہم خود کوشش کریں، دعا یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگے، دوسروں سے بھی کروائیں۔ اب ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے عمل کرے گا آگے؟ بہرحال یہ ابتدائی زندگی ہے جس کے اندر بڑے بڑے سبق ہیں، ان پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اسی طرح آگے چلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بڑی بڑی صفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک صفت عفو درگزر کی صفت تھی، معاف کرنے کی صفت تھی۔ کوئی گالی دیتا اسے فوراً معاف کر دیتے، کوئی برا بلا کہتا اسے معاف کر دیتے، کوئی آگے تنگ کرتا اسے معاف کر دیتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بندہ ہمیں گالی دے دے بس، پھر سال ہا سال اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نام ہم کس کا لیتے ہیں؟ حضرت حسین کا۔ حضرت حسین سخی تھے، اور آج ہماری سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں خرچ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین عابد اور زاہد تھے، 25 حج حضرت حسین نے کیے اور سارے کے سارے پیدل کیے۔ مدینہ سے لے کر مکہ تک 500 میل کا سفر ہے، اور 500 میل کا سفر پیدل کرتے، 25 حج پیدل کیے ہیں۔ ہمارے پاس گھروں میں پیسہ موجود ہے، ہم نے کون سے کیے؟ ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی زمین لینی ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے بہانے نہیں ہوتے۔ مجھ سمائے سارے بھیا آپ نشانہ نہیں ہے، پہلے ہم نشانہ ہیں، سارے ہم یہی کام کرتے ہیں۔
تو اتباع حسین کیسے آئے گی؟ حضرت حسین تو عفو درگزر والے تھے، سخی تھے، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے کسی کی آواز آئی باہر سائل کی کہ مانگنے والا آ گیا، فوراً نماز مختصر کی، جلدی جلدی کر کے گھر گئے، اپنے غلام کو کہا گھر میں کچھ بچا ہے؟ غلام نے کہا کہ جو ازواج مطہرات کو اشرفیاں دینے کے لیے، درہم دینار دینے کے لیے وہ 200 درہم بچے ہوئے جو آپ نے ان کے لیے رکھے تھے، لہٰذا وہی بچے ہوئے، باقی سب تقسیم کر دیے۔ فرمایا وہ جلدی اٹھا کے دو، ازواج مطہرات سے زیادہ ضرورت مند باہر کھڑا ہے۔ فوراً 200 اشرفیاں اٹھائی اور آج کے اس کے سائل کی گود میں ڈال دی اور کہنے لگے ابھی میرے پاس یہی تھی ورنہ تجھے بہت کچھ دیتا۔ یہ تو حضرت حسین کا عالم تھا۔ آج ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ادھر کوفتے بن رہے ہیں، ادھر شوربے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ایک گھر میں فراوانی ہے، ساتھ والا ہمسائے کا حال یہ ہے کہ وہ سوکھے پاپے کھا کے گزارا کرتا ہے، اور اتباع کرتے ہیں ہم حضرت حسین کی، نام لیتے ہیں حضرت حسین کا کہ ہم عاشق ہیں حضرت حسین کے۔ کنگن پہننے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا بھائی، سبیلے چلانے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، پیٹنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا۔ عاشق یہ ہے کہ اتباع حسین میں آ جاؤ، پتہ چل جائے کہ ہم بھی حسینی ہیں۔ ہاں حسین واہ حسین کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اتباع حسین میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ حضرت حسین کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، نہیں پڑھتے علماء سے پوچھیں، پھر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم صحابہ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں اور حضرت حسنین کریمین سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق